اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ہم نے ان کی کرسی پر ایک دھڑا لا کر ڈال دیا۔ پھر سلیمان اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے بخش دیجئے اور آپ مجھے ایسی بادشاہت عطا کیجئے کہ میرے بعد کسی کو ویسی بادشاہت کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ بے شک آپ ہی سخی داتا ہیں۔ چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا کہ وہ ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے تھے ہموار ہو کر چلتی تھی، اور شیاطین اور شریر جناتوں کو بھی ان کے قابو میں کر دیا تھا، جو کہ ہر قسم کے معمار اور غوطہ خور تھے، اور دوسرے ایسے بھی جنات تھے جن کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا تھا، اور ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے عطیہ ہے، آپ جسے چاہیں احسان کے طور پر دیں یا نہ دیں، روکے رکھیں، آپ کے اوپر حساب و کتاب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور یقیناً سلیمان کے لیے ہمارے یہاں ایک خاص تقرب اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ سورہ صاد کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس کے ضمن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جو تفسیر گزری ہے اس کے اندر داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک تو اس طور پر تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا تھا، اور حضرت سلیمان کے بارے میں یہ بات کہی گئی، نعم العبد انہ اواب، کہ وہ بہترین بندے تھے، اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے رہتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش کیا گیا کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے اچھے نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے جن کا وہ معائنہ کر رہے تھے، تو معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ ان جانوروں سے، ان گھوڑوں سے مجھے جو محبت ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور ان کے ذکر کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ یہ جو گھوڑے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں استعمال کرنے کے لیے میرے لشکر میں لائے گئے ہیں، اور جہاد جو کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کی جاتی ہے، اسی بنیاد پر ان گھوڑوں سے مجھے محبت ہے۔ چنانچہ اس کے ذریعے سے قرآن کریم نے یہ تعلیم اور سبق دی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال و دولت حاصل ہو تو انسان اس کے غرور میں مبتلا نہ ہو، فخر میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اس کے اندر اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ تو
اس ایک ترجمہ اور ایک تفسیر کے اعتبار سے یہ سارا مطلب آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور ایک دوسرا مطلب اور دوسرا ترجمہ بھی آپ کے سامنے میں نے پچھلے باری بتلائی تھی۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ مجھے جو ان جانوروں سے محبت ہے اس کی وجہ سے میں اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا، یعنی ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ جو اچھے نسل کے عمدہ گھوڑے تھے وہ حضرت سلیمان کے سامنے پیش کیے گئے، اور وہ ان کا معائنہ کر رہے تھے شام کے وقت۔ تو جس وقت ان کی عبادت کرنے کا وقت تھا وہ وقت اسی کے معائنے میں گزر گیا، اور ان کو خیال اپنی عبادت کے وقت کا نہیں آیا۔ لہذا جب بعد میں ان کو اس کا خیال آیا تو وہ کہنے لگے کہ ان جانوروں کی وجہ سے کیا ہوا، ان عمدہ اچھے نسل کے گھوڑے کی محبت کی وجہ سے میں اپنے رب کے ذکر سے غافل رہ گیا۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ ان گھوڑوں کو بلا کر اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اور میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ اس طرح کی تاریخ میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ کوئی پسندیدہ چیز یا دنیا کی کوئی نعمت ایسی ہوئی جو کسی صحابی کو یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیان بھٹکانے والی ثابت ہوئی یا اللہ کے ذکر سے غفلت کا ذریعہ بنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی اس عمل کو پیش کیا کہ اس چیز کو ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، قربان کر دیا، تاکہ جو چیز اللہ کے ذکر سے غفلت کا ذریعہ بنے وہی اللہ کے راستے میں کیا ہو جائے، قربان ہو جائے۔ لہذا یہ واقعہ تو گزشتہ تفسیر کا ایک حصہ تھا جو آپ کے سامنے پہلے بھی آ چکا ہے۔ آج جو آیتیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں اس کے اندر جو پہلی آیت ہے اس کے اندر بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ دیکھو ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ہم نے ان کی کرسی کے اوپر ایک دھڑا لا کر رکھ دیا، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ قرآن کریم نے یہاں پر بھی جس واقعے کی طرف اشارہ کیا اس کو انتہائی مبہم اور پوشیدہ رکھا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے خود اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے محراب کے اندر عبادت کے اندر مشغول تھے کہ دو لوگ ان کے سامنے حاضر ہو گئے بے وقت، اور انہوں نے اپنا ایک مقدمہ پیش کیا کہ ہمارے ایک ساتھی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، ابھی چاہتا ہے کہ میری ایک دمبی بھی میں اس کے حوالے کر دوں، لہذا آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بھائی یہ تو ظلم و زیادتی کی بات ہے کہ پہلے سے ہی تمہارے پاس 99 دمبیاں ہیں، تم ایک اور دمبی مانگ رہے ہو۔ لیکن اس فیصلہ کرنے کے ساتھ ہی فوراً حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات کا خیال ہو گیا کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے کے ذریعے میری آزمائش کی ہے، لہذا وہ فوراً توبہ و استغفار کرنے لگے اور سجدے کے اندر گر پڑے۔ یہ جو آیت گزری تھی گزشتہ یعنی جمعرات سے پہلے بدھ کے دن، اسے میں آپ کو بتلانا بھول گیا تھا، یہ جو آیت تھی وہ آیت سجدہ تھی۔ ہمارے اور آپ کے اوپر ایک سجدہ واجب ہو چکی تھی، ہمیں ایک نفلی صدقہ ایک واجب سجدہ ہمیں ادا کرنا ہے، یعنی ایک آیت سجدہ جہاں پہ یہ بات کہی گئی نا کہ سلیمان داؤد علیہ السلام استغفار کرنے لگے اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے، وہ آیت سجدہ ہے۔ جو بھی اس کی عربی میں تلاوت کرے گا یا سنے گا تو اس کے اوپر ایک سجدہ واجب ہو جائے گا۔ تو ہم لوگ کے اوپر بدھ کے دن ایک سجدہ واجب ہوا تھا۔ بہرحال تو اس واقعے کے اندر ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا لغزش ہوئی تھی، نہ قرآن نے وہ بتلایا، اور کیسے اس پورے واقعے کے ذریعے یہ جو دو شخص آئے تھے اپنا مقدمہ لے کر، اس واقعے کے ذریعے کیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کا خیال آیا اپنی لغزش کا، اس کو بھی قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا، بلکہ انتہائی ستاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کے اندر کام کیا اور اپنے بندے کی لغزش کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ آگے کہہ دیا فغفرنا لہ ذلک وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب، کہ ہم نے اس معاملے میں داؤد کو معاف کر دیا۔ وہاں پر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اکثر مفسرین کرام، محقق مفسرین کرام نے بالکل خاموشی اختیار کی اور کسی نے بھی کھوج بین کی کوشش نہیں کی کہ آخر کیا واقعہ ہوا تھا، کیا لغزش ہوئی تھی جس کی بنیاد پر اس پورے واقعے کے ذریعے ان کی تنبیہ کی گئی۔ اور بعض مفسرین کرام نے کچھ واقعات پیش بھی کیے، روایات سے کوئی واقعہ پیش بھی کیا گیا، لیکن میں نے آپ کو وہاں پر یہ بات بتلائی تھی کہ
جو باتیں پیش کی گئی ہیں وہ بھی کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دیکھو اگر انسان سے بڑا انسان ہو اس سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، لیکن کامیاب انسان وہ ہے کہ بھول چوک ہوئی اور اس کا احساس ہوا تو فوراً توبہ و استغفار کر لے، اپنی غلطی پر اڑے نہ رہے اور توبہ اور استغفار کو چھوڑے نہیں۔ یہی دراصل اس واقعے کے ذریعے بھی ہمیں اور آپ کو تعلیم دینی مقصود تھی۔ آج کا جو واقعہ حضرت سلیمان کے بارے میں جو قرآن کریم نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، کہ ہم نے سلیمان کی کیا کی؟ آزمائش کی، اور ہم نے ان کی کرسی پر لا کر ایک دھڑا رکھ دیا، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آنکھ کھول کر سامنے دیکھیے مجھے آپ لوگ، سامنے والے صف والے لوگ اس سوئیں گے تو مجھے بھی نیند آنے لگے گی نا۔ بہرحال قرآن کریم نے تو بتلایا نہیں کہ سلیمان کی کیا آزمائش ہوئی، اس لیے یہاں بھی اکثر بلکہ محقق مفسرین کرام کا طریقہ یہی رہا کہ ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی اور کہا کہ بھائی دیکھو قرآن کریم بس یہ تعلیم اور سبق دینا چاہتا ہے کہ دیکھو کبھی اگر تم سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے اور اس کی طرف اگر تمہارا خیال چل جائے اور تمہیں متوجہ تم ہو جاؤ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہلے سے زیادہ رجوع کرو۔ یعنی انسان کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا جائے، کسی امتحان کے دور سے اگر گزر رہا ہو تو اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے پروردگار سے اپنا تعلق اور مضبوط کر لے اور زیادہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے پروردگار سے لو لگانی شروع کر دے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے لو لگانی شروع کی۔ بعض مفسرین کرام نے واقعے کو بتلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی جیسا کہ وہاں میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ کوئی مستند روایت موجود نہیں۔ جیسے ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ہم نے ان کی کرسی پر لا کر ایک دھڑا رکھ دیا، ہم نے ان کی کرسی کے اوپر لا کر ایک دھڑا رکھ دیا، کیا مراد ہے اس سے، کیا مطلب ہے؟ بعض مفسرین کرام نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس سے یہ بات مراد ہے، لہذا اسی واقعے کی طرف قرآن کریم اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ 2-3 طرح کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ مستند روایت سے بات ثابت ہے، بلکہ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، ان روایات کے کچھ پہلو کو مفسرین کرام نے اس نظریے سے دیکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیت سے اس کا کچھ کیا ہوتا ہے، میل کھاتا ہے۔ اس وجہ سے مفسرین کرام نے یہ بات بتلائی ہے کہ ہو سکتا ہے اس واقعے کی طرف ہی قرآن کریم نے اس آیت کے اندر اشارہ کیا ہو، لیکن حقیقی بات یہی ہے کہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہیں، یہ واقعہ بھی اس آیت سے متعلق نہیں ہے، ورنہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو اس آیت کی تفسیر میں ضرور ذکر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں اس واقعے کو ذکر نہیں کیا، بلکہ الگ سے ایک دوسرے باب کے اندر اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خیال کا اظہار فرمایا کہ میں آج کی رات اپنی بیویوں کی جو وظیفہ زوجیت ہے، جو حقوق زوجیت ہے، اس کو ادا کروں گا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں، اور اس کے نتیجے میں ہر ایک کے بطن سے بیٹا پیدا ہوگا، اور ہر بیٹا جو پیدا ہونے والا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ خیال اظہار فرمایا کہ آج کی رات میں اپنی بیویوں کی وظیفہ زوجیت ادا کروں گا، اور اس کے نتیجے میں بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ بیٹا اللہ کے راستے میں کیا کرے گا؟ جہاد کرے گا۔ یہ خیال اظہار فرمایا، لیکن اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کے ساتھ لفظ انشاءاللہ نہیں بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ جیسے میں نے کئی مرتبہ آپ کو بات بتلائی ہے کہ بڑے آدمی کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی، چھوٹی سی چھوٹی لغزش بھی بڑی
بن جاتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو پیغمبرانہ شان تھی اس کے خلاف یہ بات ہوئی کہ ان کی زبان سے انشاءاللہ کا لفظ نہیں نکلا، لہذا ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے اس رات میں اپنی بیویوں کی حقوق زوجیت ادا کی، لیکن اس کے نتیجے میں کسی بیوی کا حمل نہیں ٹھہرا، بلکہ صرف ایک بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی مردہ پیدا ہوا۔ وہ بھی کیا پیدا ہوا؟ مردہ پیدا ہوا، اور اس کا ایک حصہ بالکل ندارت تھا، یعنی مکمل بچہ نہیں تھا، بلکہ جسم بھی کیا تھا اس کا؟ ادھورا تھا، اور وہ مردہ تھا۔ لہذا اس بچے کو لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، جبکہ سلیمان علیہ السلام اپنے کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو سلیمان علیہ السلام کو فوراً اس بات کا خیال آیا کہ مجھ سے لغزش ہوئی، میں نے لفظ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، جس کے نتیجے میں یہ دن مجھے آج دیکھنا پڑا، لہذا وہ فوراً اللہ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو گئے۔ یہ واقعہ بخاری نے بیان کیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ واقعہ دوسرے باب میں بیان کیا گیا۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں کسی مفسر نے یا کسی محدث نے اس واقعے کا تذکرہ نہیں کیا ہے، لہذا بعض مفسرین کرام کی رائے کہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، لیکن حتمی بات یہ نہیں ہو سکتی ہے، یا حتمی طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ اسی واقعے کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ سب سے زیادہ تمام جو واقعات بیان کیے گئے ان واقعات میں سب سے زیادہ جو واقعہ اس آیت سے ملتا جلتا ہے وہ یہی ہے، یعنی کچھ اگر قابل اعتماد کوئی بات کہی جا سکتی ہے کہ جس آزمائش کا تذکرہ کیا گیا وہ یہی آزمائش سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا تھا، تو بات تھوڑی سی ملتی ہے، ورنہ حتمی طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ یہی واقعہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایک واقعہ اور لوگوں نے بیان کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی واقعہ اور بھی بیان کیا ہے، لیکن ایک واقعہ اور اس کا تذکرہ مفسرین کرام کیا ملتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی رائے یہی ہے محققین کی کہ وہ بھی اس آیت کی تفسیر نہیں۔ وہ واقعہ کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بادشاہت عطا کر رکھی تھی وہ عظیم الشان بادشاہت تھی۔ آگے ابھی وہ دعا آ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایسی بادشاہت دیجیے کہ جو میرے بعد کسی اور کو حاصل نہ ہو، کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی جناتوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، پرندوں پر بھی، اس کا راز جو تھا نا وہ ان کی انگوٹھی کے اندر چھپا ہوا تھا۔ اس کا راز ان کی انگوٹھی کے اندر چھپا ہوا تھا، لہذا ہوا یہ کہ ایک جنات کا قبضہ اس انگوٹھی کے اوپر ہو گیا، اور وہ انگوٹھی حاصل کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے اوپر جب جا کر وہ بیٹھا تو سلیمان علیہ السلام کی مشابہت اس نے اختیار کر لی، اور اس پوری حکومت پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اس پوری حکومت پر اس کا قبضہ ہو گیا، اور تقریباً 1 مہینے تک وہ اس حکومت پر قائم رہا۔ اس کے بعد جا کر سلیمان علیہ السلام کو وہ انگوٹھی حاصل ہوئی، تب جا کر وہ اس کرسی سے ہٹا۔ یعنی یہ واقعہ بھی بعض مفسرین نے بیان کی، ہی آزمائش ہوئی کس کے ساتھ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، کہ ان کی اس حکومت پر دوسرے کا قبضہ ہو گیا، اور ان کا دھڑا، اس کا دھڑا آ کر سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے اوپر پڑ گیا۔ یعنی جو قرآن نے کہا نا وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، کہ ہم نے ان کی کرسی کے اوپر ایک دھڑا لا کر ڈال دیا تھا۔ تو یہ واقعہ بھی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ سارا کا سارا راز ان کی حکومت کا کہاں چھپا ہوا تھا؟ انگوٹھی کے اندر۔ اس انگوٹھی پر قبضہ ہو گیا جنات کا، جس کی وجہ سے وہ آ کر 1 مہینے تک ان کی کرسی کے اوپر قابض ہو گیا۔ لیکن حقیقی بات وہی جو میں نے پہلے بھی کی اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے تذکرہ ہی نہیں کیا کیا آزمائش کی، اور مفسرین کرام میں سے اکثر مفسرین کرام نے کیا کیا ہے؟ محقق مفسرین کرام نے خاموشی اختیار کی۔ لہذا بہتر رائے یہی ہے کہ اللہ نے جو بھی آزمائش کی ہے وہ برحق تھی، اور اس کے بعد قرآن کریم نے جو بتلایا کہ سلیمان علیہ السلام اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اس بات پر ہمیں ایمان اور یقین رکھنا ہے، اور ہمیں یہ تعلیم حاصل کرنی ہے، یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ دیکھو بھائی، اگر انسان کبھی آزمائش کے دور سے گزرے تو اس کو اور زیادہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لینا چاہیے۔
بات سمجھ میں؟ ایک واقعہ اور بیان کیا، وہ بھی یاد آ رہا، بیان کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی بہت زیادہ طبیعت بگڑ گئی اور بہت زیادہ نقاہت ہو گئی، تو ان کو اس کرسی کے اوپر بٹھایا گیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بے روح کوئی جسم ہے، بے روح کوئی جسم ہے۔ لہذا اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عافیت بخش دی، صحت بخش دی، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور زیادہ شکر گزار بندے بن گئے۔ یہ بھی کسی مفسر نے بیان کیا ہے، یعنی اس طرح کے واقعات بیان کیے گئے، لیکن اللہ نے جس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے بندوں کو بھی ان چیزوں کو کیا کرنا چاہیے، پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ بہرحال لہذا اس کے بعد ہوا کیا، سلیمان علیہ السلام نے کہا قال رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعد انک انت الوہاب، کہ میرے پروردگار مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کیجئے کہ میرے بعد کسی اور کے لیے ویسی بادشاہت مناسب نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انک انت الوہاب، کیونکہ آپ ہی سخی داتا ہیں، دینے والی ذات آپ ہی کی ہے، لہذا مجھے ایسی بادشاہت عطا کیجئے۔ لہذا ہوا یہ کہ من بعدی سے کی تفسیر بعض لوگوں نے یہ کی ہے کہ میرے زمانے میں کسی اور کو ایسی بادشاہت نہ ملے، اور بعض لوگوں نے تفسیر کی ہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد اب کسی کو بھی دنیا میں ایسی بادشاہت نہیں ملے۔ اور ہوا بھی یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، یہاں تک کہ پرندوں پر بھی بادشاہت عطا کی تھی۔ اور پیچھے صورت کے اندر ابھی پورے تفسیر سے گزری سورۃ سبا کے اندر کہ سلیمان علیہ السلام ان جناتوں کے ذریعے بڑے بڑے کام انجام لیا کرتے تھے، خاص طور پر بیت المقدس کی پوری تعمیر سلیمان علیہ السلام نے ان جناتوں کے ذریعے ہی کروائی۔ یعنی وہ کام جو انسانوں کے لیے کرنا مشکل معلوم ہوتا تھا، بڑے بڑے پتھروں کو اٹھانا، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا، ان سارے کام کو سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کیا کرتے تھے۔ لہذا سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت عطا کی، ایسی بادشاہت دنیا میں کسی کو اب تک نہیں ملی کہ اس کی بادشاہت ہواؤں پر بھی ہو، اور ہوا منٹوں کے اندر میلوں اور دور سے دور دراز کا سفر ان کا کروا دیا کرتا تھا۔ یعنی ہوا اپنا جو تخت تھا، اس تخت پر سلیمان علیہ السلام سوار ہوتے تھے اور ہوا کو حکم کرتے تھے، تو ہوا منٹوں میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جاتا تھا ان کا ہوا کے ذریعے۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو، جناتوں کو ان کے قابو میں کر دیا تھا۔ لہذا اللہ نے کہا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، چنانچہ ہم نے سلیمان کے قابو میں ہواؤں کو دے دیا تھا۔ ہوا کس کے قابو میں تھی؟ سلیمان کے قابو میں تھی۔ وہ ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے تھے ہموار ہو کر چلتی تھی۔ جہاں سلیمان علیہ السلام کے جانے کا ارادہ ہوتا تھا، حکم کرتے تھے، فوراً ہوا ان کو وہاں سے وہاں پہنچا دیا کرتی تھی۔ وَالشَّيَاطِينَ، اور ہم نے جناتوں کو بھی کیا کیا تھا؟ سلیمان کے قابو میں دے دیا تھا۔ کل بناء وغواص، کہ سب کے سب جنات معمار تھے، یعنی بڑی بڑی عمارتیں تیار کیا کرتے تھے۔ غواص غوطہ خور تھے، یعنی ان جناتوں کے ذریعے سلیمان علیہ السلام سمندروں سے ہیرے جواہرات کے حصول کا کام بھی لیا کرتے تھے، ان کو حکم دیا کرتے تھے، یہ سمندروں کے اندر غوطہ لگاتے تھے اور وہاں سے موتی اور جواہرات لا کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور دوسرے کچھ ایسے بھی جنات تھے جن کو زنجیروں کے اندر جکڑ کر رکھا جاتا تھا۔ یعنی جناتوں کے اندر بھی کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ شریر قسم کے ہوتے ہیں، تو جو شریر قسم کے جنات تھے ان کو سلیمان علیہ السلام نے زنجیروں کے اندر جکڑ کر رکھا ہوا تھا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں، کسی انسان کو وہ تکلیف نہ پہنچائے۔ اس کا اللہ نے کہا ھذا عطاؤنا، یہ ساری بادشاہت جس کی دعا کس نے کی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ اس طرح کی بادشاہت ان کو عطا کر دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ھذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ ہمارے طرف سے تمہارے لیے کیا ہے؟ عطیہ اور تحفہ ہے۔ لہذا فمنن او امسک بغیر حساب، لہذا اب تم احسان کر کے کسی کو اس میں سے کچھ دے دو یا کسی کو کچھ نہ دو، تمہارے اوپر حساب و کتاب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی تمہیں کلی اختیار دے دیا گیا اس پوری دنیا پر۔ یہ جو بادشاہت تمہیں عطا کی گئی اس میں تمہیں کلی اختیار دے دیا گیا، تم اب مالک ہو، کسی کو کچھ دینا چاہتے ہو تو دو، کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتے ہو تو مت دو، تم سے کوئی حساب و کتاب میں لینے والا نہیں ہوں۔ یعنی بلا حساب و کتاب تمہیں یہ بادشاہت عطا کی گئی۔ یہ اس دعا کا نتیجہ تھا۔ اگر اللہ سے دعا مانگنی تو اسی طرح کی دعا مانگیے،
دیکھیے جناتوں پر بھی قابو ہے اور ہواؤں پر بھی قابو ہے، اور ایسی بادشاہت ہے کہ اللہ، اس کے بعد کسی دنیا کو ایسی بادشاہت نہیں ملی۔ اب یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، ہاں اس کے بعد کیا آیت بھی سن لیجیے، اللہ نے کہا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، حقیقت یہ ہے کہ سلیمان ہمارے مقرب بندوں میں تھے، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے اور ایک خاص مقام ہمارے یہاں ہے۔ یعنی ان سب کے باوجود بھی سلیمان کا ایک خاص مقام ہماری نگاہوں میں ہے اور ایک بہترین ٹھکانہ ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ایک نبی تھے، اور نبی اللہ کا سب سے برگزیدہ بندہ ہوتا ہے اس زمانے کا۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ احادیث کے اندر تو لوگوں کو اقتدار طلب کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ خود سے اقتدار طلب نہ کرو، اور یہاں تو سلیمان علیہ السلام اقتدار کی دعا کر رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ دیکھیے اقتدار طلب کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ اصل دیکھا جائے گا۔ آپ دنیا مانگ رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ دنیا طلبی، تو یہ ناجائز ہے۔ اقتدار مانگ رہے، حکومت مانگ رہے، مقصد کیا ہے؟ دنیا کے اندر بادشاہت قائم کرنا، یہ غلط ہے۔ لیکن مقصد اگر اللہ کی رضا ہو اور اس مقصد سے آپ اقتدار طلب کر رہے ہیں تاکہ میں لوگوں کے درمیان انصاف کروں گا، اللہ کے کلمے کو بلند کروں گا، تو پھر آپ کے لیے اقتدار کی دعا کرنا، دولت کی دعا کرنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ مال و دولت اس نیت سے اللہ سے طلب کر رہے ہیں کہ اگر وہ مجھے حاصل ہوگی تو میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، کمزوروں اور بیواؤں کی ضرورت کا خیال کروں گا، تو پھر آپ کو اس کی اجازت ہے۔ اگر آپ اس لیے بادشاہت طلب کریں کہ اللہ اگر مجھے اقتدار مل جائے گا اور میں اگر یہ چناؤ جیت جاؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ آپ کے کلمے کو بلند کروں گا، مظلوموں کو انصاف دوں گا، ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑوں گا، تو پھر ایسی دعا کی جا سکتی ہے، اقتدار طلب کی جا سکتی ہے۔ اور اگر اقتدار طلب صرف اور صرف دنیا طلبی کی وجہ سے ہے تو اس سے احادیث کے اندر انسانوں کو منع کیا گیا ہے۔ یہاں جو سلیمان علیہ السلام نے اس طریقے کی بادشاہت کی دعا کی، اس کے پیچھے مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرے، دنیا کے اندر دکھلاوا کریں اور لوگوں کے سامنے اپنے بادشاہت کا دبدبہ کیا اظہار کریں، بلکہ اصل مقصد کیا تھا؟ اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔